بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنگ تبوک کے بارے میں۔ شاہ دو جہاں کا تبوک سے واپسی، جنگ کا 5واں مرحلہ۔ تبوک میں 20 دن قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپسی کے دوران منافقین نے ایک بڑی سازش تیار کر لی، اور وہ یہ کہ منافقین نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی گھاٹی سے گزریں گے تو ہم ان کو گھاٹی سے گرا دیں گے، یہ ایک آدمی قتل ہو جائے گا تو سب کو آرام مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگ وادی کے بیچ سے چلو، اور خود آپ چند اصحاب کے ساتھ اس گھاٹی سے جانے لگے جس کی نشاندہی منافقین نے کی تھی۔ چنانچہ چند منافقین اس گھاٹی کے راستے پر چل پڑے تاکہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ انہوں نے منہ پر نقاب ڈال لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے حضرت عمار سے فرمایا کہ تم میری اونٹنی کی مہار پکڑ لو، اور حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ تم ناکہ کے پیچھے رہو۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے گزر رہے تھے تو آپ کو ان منافقین کی آوازیں معلوم ہوئی۔ رات کی تاریکی میں اشخاص کا پتہ نہیں چل سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آثار غضب نمودار تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ اے حذیفہ، ان آنے والوں کو پیچھے لوٹا دو۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ منافقین سمجھ گئے کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، راز فاش ہو گیا، ان پر رعب پڑ گیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگ گئے اور عام لشکر سے جا ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے صحیح سالم گزر گئے، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس گھاٹی سے آنے والی جماعت کو پہچانا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ سواریاں جانتا ہوں مگر اشخاص کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے منافقین کا ارادہ جان لیا؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا نہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں نام کے لوگ تھے جو منافق تھے اور مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، تم ابھی ان کے نام پوشیدہ رکھو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منصوبہ ساز افراد کو بلایا اور ایک ایک کر کے الگ الگ بات فرمائی۔ اس منصوبے کی طرف قرآن کریم نے اس طرح اشارہ کیا ہے، وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی ایسی چیز کا ارادہ کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین پر اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ لوگ پھر یہ پروپیگنڈا کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں داخل کر کے مارتے ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو منافقین کو مارنے کے لیے ان کی یہی شرائط کافی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے منصوبہ بنایا اور ارادہ قتل کر کے آمادہ قتل ہوئے۔ مسجد ضرار کا جلانا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ کا باپ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے انکار کیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے مقابلے پر میدان میں آ گیا تھا۔ جب اس کو احساس ہوا کہ جزیرہ عرب پر اسلام غالب آ چکا ہے تو یہ شخص شام کی طرف چلا گیا اور عیسائیوں سے مل گیا۔ وہاں سے قیصر روم کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے مدینہ منورہ میں ان کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں سے ان کے جاموسی مقاصد پورے ہو سکے۔ اس لیے ابو عامر نے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں جو منافق آباد تھے ان سے رابطہ کیا اور مسجد کے نام سے ایک مرکز جاسوسی مقاصد کے لیے تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ مسجد قباء کے پاس منافقین نے مسجد کے نام سے مسجد ضرار تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا، اور تقریباً اس کا سارا کام مکمل ہو گیا کہ غزوہ تبوک کا سفر پیش آ گیا۔ منافقین نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم چونکہ
مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں، کچھ بوڑھے، معذور اور ضعیف ہیں، اس لیے ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ وہاں آ کر 2 رکعت نفل پڑھیں تاکہ اس میں برکت آ جائے۔ منافقین کا خیال تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود آ جائیں گے تو لوگوں میں اس مسجد کو رواج مل جائے گا اور اس کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورے کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو مجھے تبوک جانے کی جلدی ہے، واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو میں آ جاؤں گا۔ یہ مسجد بیک وقت 2 مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، ایک یہ کہ اس کو مسلمانوں کے خلاف مورچے کے طور پر استعمال کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی کی جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد ضرار کفار کے لیے مورچہ کے نام سے یاد کیا۔ تبوک سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور مقام اوان تک پہنچے جو مدینہ منورہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے، تو اس وقت آپ پر قرآن عظیم کی آیتیں اتری جن میں آپ کو اس مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور قیام گاہ بنانے کے لیے، اس شخص کے واسطے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے برسرِ پیکار ہے، یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ اس مسجد ضرار میں جا کر کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، یعنی مسجد قباء، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان آیتوں کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جن سے بظاہر ایک برا کام ہو گیا، جہاد سے پیچھے رہ جانا، مگر صحت اعتقاد اور اعتراف خطا کی بدولت معافی مل گئی۔ یہاں ایسی جماعت کا بیان ہے جنہوں نے بظاہر اچھا کام کیا، تعمیر مسجد، لیکن بد اعتقادی کی وجہ سے وبال بن گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تو اول مدینے سے باہر بنی عمر بن عوف کے محلے میں فروکش ہوئے۔ پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس محلے میں جہاں بیشتر آپ نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے کے روز وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور بڑی فضیلت اس کی بیان کرتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ پہلوں کی ضد پر اسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں، اپنی جماعت جدہ ٹھہرائیں، اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قباء سے ہٹا کر ادھر لے آئیں۔ فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا اصل محرک ابو عامر راہب خزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ اور آس پاس کے لوگوں، خصوصاً قبیلہ خزرج کے اس زہد و درویشی کے معتقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سے جب مدینے میں ایمان و عرفان کا آفتاب چمکا تو اس طرح کے درویشوں کا برم کھلنے لگا۔ بلا نور آفتاب کے سامنے چراغ مردہ کو کون پوچھتا ہے؟ ابو عامر یہ دیکھ کر چراغ پا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں ٹھیک ملت ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا، میں پہلے سے اس پر داخل ہوں، لیکن تم نے اپنی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کے خلاف چیزیں داخل کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور سے اس کی تردید فرمائی۔ آخر اس کی زبان سے نکلا، جو ہم میں سے جھوٹا ہوا، خدا اس کو وطن سے دور، یکو تنہا، غربت، بے کسی کی موت مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین، خدا ایسا ہی کرے
جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کا عروج و فروغ حاسدوں کی نگاہوں کو کھیرا کرنے لگا تو ابو عامر کو تاب نہ رہی، بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ کفار مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں چڑھا کر لائیں۔ چنانچہ احد کے موقع پر قریش کے ساتھ خود آیا جنگ حنین۔ جب ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تو وہ بھاگ کے ملک شام پہنچا اور منافقین مدینے کو خط لکھا کہ میں قیصر روم سے مل کر ایک لشکر جرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانے والا ہوں، جو چشمِ زدن میں ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا۔ تم فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بنا لو جہاں نماز کے بہانے سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کے سازشی مشورے ہو سکیں، اور قاصد تم کو وہیں پر میرے خطوط وغیرہ پہنچا دیا کرے، اور میں بذات خود آؤں تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور ملنے کی ہو۔ یہ خبیث مقاصد تھے جن کے لیے مسجد ضرار تعمیر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہماری نیت بری نہیں، بلکہ بارش اور سردی وغیرہ میں بالخصوص بیماروں اور ناتواؤں اور ارباب حوائج کو مسجد قباء تک جانا دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قباء میں تنگی مکان کی شکایت نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں چل کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت سعادت ہو۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر بعض سادہ دل مسلمان حسن و ظن کی بنا پر ان کے جال میں پھنس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کے لیے پابرکاب تھے۔ فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو واپسی پر ایسا ہو سکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر بالکل مدینے کے نزدیک پہنچ گئے، تب جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے جن میں منافقین کی ناپاکی اغراض پر مطلع کر کے مسجد ضرار کا پول کھول دیا گیا۔ آپ نے مالک بن خشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس مکان کو، جس کا نام عذرا خدا فریب مسجد رکھا گیا تھا، اگر آ کر پیوند زمین بنا دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلا کر خاکِ سیاہ کر دیا۔ اس طرح منافقین، ابو عامر فاسق کافر کے سب ارمان دل ہی دل میں رہ گئے، اور ابو عامر اپنی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کے مطابق کنسہرین ملک شام میں تنہا سخت بے کسی کی موت مرا۔ یہی ابو عامر فاسق مراد ہے۔ تاریخ اپنے آپ کیوں خود دہراتی ہے؟ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص اس طرح سازشی مقامات دیکھنا چاہتا ہے جن کے اوپر مسجد مینار ہے اور اندر دین اسلام کے دشمن مکار ہیں، تو وہ شیعہ، رفافظ اور آغا خانیوں اور قادیانی کی عبادت گاہوں کو جا کر دیکھیں۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر اسلام کے خلاف سازشوں کے کیسے کیسے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور بیرونی دنیا کے دشمنان اسلام سے ان کے کیسے کیسے روابط اور تعلقات ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رجب المرجب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چند ماہ قبل 62 سال کی عمر میں تشریف لے گئے تھے، اور مشقتوں اور محنتوں سے بھرپور دور دراز کا سفر کر کے کامران و مظفر اپنے 30,000 لشکر جرار کے ساتھ جب مدینہ منورہ میں صحیح سالم داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں عظیم الشان خوشیاں قائم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حضرت عباس نے خوشی میں ایک قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنایا، جس کے 2 شعر اس طرح ہیں: اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو زمین چمک اٹھی اور فضاؤں کے طراف روشن ہو گئے، پس ہم اس چمک اور روشنی میں ہیں اور ہدایت کی کھلی شاہراہ طے کیے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب احد کے پہاڑ پر پڑی تو آپ نے فرمایا،
یہ احد کا پہاڑ ہے جسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ پھر آپ کی نگاہ مدینہ منورہ پر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پاکیزہ شہر طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مرد، خواتین، بوڑھے اور بچے شوق دیدار اور اشتیاق ملاقات میں سب استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع گھاٹیوں تک نکل آئے اور ذوق شوق میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بلانے والا ہو تب تک ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہماری طرف بھیجے ہوئے رسول، آپ ایسے کام کے ساتھ آئے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ حضرات نے نظریں مانی تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم واپس آ جائیں تو ہم اللہ کے نام پر یہ عبادت کریں گے۔ ایک خاتون نے خوشی میں دف بجانے کی نظر مانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونٹ پوری کرنے کے لیے دف بجانے کی اجازت دے دی۔ اس نے دف بجایا اور یہ دف اگر عبادت نہ تھی مگر جہاد اور مجاہدین کی کامیابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سالم واپس لوٹنے کی بنیاد پر صحیح نیت کے ساتھ تحت یہ بھی ثواب کا کام بن گیا جس کی نظر صحیح مانی گئی۔ محترم قارئین، میں آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے جہاد مقدس پر لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک تمام بڑے غزوات کو میں نے اپنے قارئین کے سامنے پیش کر دیا، اور اس تسلسل کے آخری باب اور اس زنجیر کی آخری کڑی سے بھی آج میں الحمدللہ فارغ ہو رہی ہوں۔ سلسلۃ الذہب کی یہ ترتیب اس طرح ہے: جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ موطا، فتح مکہ، جنگ حنین، جنگ تبوک۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں تفسیرات سے پر ہوں اور میری تمام کمزوریاں ان کتابوں میں آ گئی ہیں، مگر میں امید رکھتی ہوں کہ احباب کرام اور درگزر فرمائیں گے اور بندے کو مطلع فرمائیں گے۔ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گلدستہ بہت سارے پھولوں کے جمع کرنے سے قاصر رہا ہے اور غزوات کی تمام تفصیلات مجھ سے جمع نہ ہو سکیں، لیکن ما لا یدرک اللہ لا یترک اللہ کے مطابق میں نے بڑے بڑے 8 غزوات کو جمع کیا ہے۔ میں ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں سوال تنگی داماں کہاں۔ آج آخر میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جامع قصیدہ بما ترجمہ درج کرتی ہوں، کیونکہ اس میں تمام غزوات کا حضرت حسان نے تذکرہ فرمایا، انصار کے جہاد کی تعریف فرمائے۔ غزوۃ الرسول پر ایک نظر: کیا آپ معاذ بن عدنان کے خاص و عام میں سب سے اچھے افراد اور اچھے خاندان میں سے نہیں ہو؟ یہ انصار ایسے لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سب کے سب بدر میں شریک ہوئے، نہ انہوں نے سستی کی اور نہ پیچھے ہٹے۔ انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر ان میں سے کسی نے اس کو توڑا اور نہ کسی کے ایمان میں شک و شبہ رہا۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ احد کی گھاٹی میں صبح کے وقت بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح تلواروں کے مضبوط حملے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ غزوہ ذی قرد بھی قابل ذکر ہے، جس دن دشمن نے انصار پر عمدہ گھوڑوں سے حملہ کیا، پس انصار نے خیانت کی اور نہ پیچھے ہٹے۔ اور غزوہ ذو العشیرہ بھی قابل ذکر ہے، جس میں انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شمشیر و سنان لے گھوڑوں سمیت جنگ میں گھس گئے۔ اور غزوہ دان بھی قابل ذکر ہے، جس میں انصار نے دشمن کو گھوڑوں سمیت نچاک کر نکال دیا، یہاں تک کہ سخت پتھریلی زمین اور پہاڑ نے ہمیں روک دیا۔ اور وہ بہت ساری راتیں بھی قابل ذکر ہیں جن میں انصار نے رضائے الہی کے لیے دشمن کا تعاقب کیا، جس پر اللہ ان کو ثواب عطا کرے گا۔ اور حنین کی وہ راتیں قابل ذکر ہیں جن میں انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشتی دکھائی اور وہ دشمن کو بار بار موت کا پیالہ پلاتے رہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نجد کے علاقے میں بہت سارے غزوات قابل ذکر ہے جن میں سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، اور غزوۃ ذات الرقاع بھی قابل ذکر ہے جس میں ہم نے دشمن کو ایسا تتر بتر کر دیا جیسے دودھ پیتے بچے کو دودھ سے الگ کیا جاتا ہے۔ اور بیعت رضوان بھی قابل ذکر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی گئی تو انسان نے چشتی کے ساتھ بیعت کی اور ڈٹ کر ہمدردی کی اور نہ پیچھے ہٹے۔ اور فتح مکہ کا غزوہ قابل ذکر ہے جس میں انسان نے لشکر اسلام میں جم کر کام کیا، نہ بزدلی دکھائی اور نہ جلد بازی کی۔ اور جنگ خیبر میں انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں اس طرح شامل تھے کہ ہر ایک دشمن کی جانب شیر کی طرح بڑھ رہا تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں بطور رعایت لی ہوئی سفید تلوار حرکت کر رہی تھی، مارنے کی وجہ سے کبھی سیدھی اور کبھی ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کی نیت سے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ انصار آپ کے ہر اول دستے تھے۔ اگر کوئی جنگ ان کے سامنے آ جائے تو یہ لوگ جنگ کے خوب ماہرین ہیں، یہاں تک کہ ان کو فتح حاصل ہو جائے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں، اور جب میرا نسب بیان کیا جائے تو یہ میری قوم ہے اور میرا نسب ان سے جا ملتا ہے۔ انصار شریف ہو کر مر گئے مگر اپنے وعدوں کے پکے رہے ہیں، کبھی بدعہدی نہیں کی، اور جب بھی مرتے ہیں تو اللہ کے راستے جہاد میں مارے جاتے ہیں۔ امت سے عورتوں کی فریاد، آرام کیسے ملے گا اور مسلمان کیسے پرسکون رہیں گے جبکہ مسلمان خواتین ظالم دشمن کے قبضے میں ہیں۔ رو رو کر اپنے رخساروں کو مارتی ہیں اور اپنے پیارے نبی کا نام لے کر فریاد کرتی ہیں۔ جب رسوائی سے ڈر جاتی ہیں تو انتہائی عاجزی سے کہتی ہیں، اے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتی۔ امت سے اپیل، اے امت کے لوگو، جہاد فرض ہو چکا ہے، اب تیاری کرو کیونکہ بہادری کے میدان میں موت کی بڑی شان ہے۔ اور جب کوئی قوم ملت بزرگی اور عزت و عظمت چاہتی ہے تو اگرچہ ان کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ قربانی دیتی ہیں۔ محترم قارئین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے یہ آخری غزوہ ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جہاد کے اس مقدس حکم پر جمع فرما دے، امت کے مظلوموں کی مدد فرمائے اور راہ حق میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر استقامت عطا فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔